خواتین اپنے میکے اور سسرال کو لے کر کیسے چل سکتی ہیں، ان کی دوریاں کیسے مٹا سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم قربانی کی روح کو سمجھنا شروع کرتے ہیں جی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا جی، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا، لیکن اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر انسان خواہشات کو اپنی انا کو قربان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کا ہمیں تصور دیا سنت ابراہیمی کے حوالے سے، اپنے اندر اخلاص لاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگے جواب دہی کا خوف لاتا ہے، تو بہت آسانی سے وہ اس عید سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو مجھے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کو اون کیا جائے، اپنے میکے کے ساتھ ساتھ جو سسرال کے رشتے ہیں ان کو اون کرنا، اور اون کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف شوہر کو اون نہیں کرنا، بلکہ شوہر کی جو محبتیں ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہیں، اس کے جو بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اون کرنا۔ اور جب ہم کسی کو اون کرتے ہیں نا تو بڑی پیاری سی مثال ہے حضرت سودا کی، جب وہ بیاہ کر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا جب ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے پتے اتار کے انہیں پہنا دیے، تو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان کو اون کیا۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک مومنہ کو چاہیے کہ خود کو کمتر نہیں سمجھنا، لیکن عاجزی اختیار کرنا، اور اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھنا۔ اور یہ جو عاجزی ہے نا، عاجزانہ روش، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو محبوب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُم، وہ لوگ کہ جو ان کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو میری ناقص رائے، عاجزانہ رائے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سب اپنے دلوں کو صاف کریں استغفار کے ذریعے، اور ہمبل رہیں اور دلوں میں خیر خواہی لائیں، اور جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دینا شروع کریں، اور اوور آل جو فیملی ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے کے لیے اگر ایک فون کال کر لی جاتی ہے کسی ایسے کو جو تھوڑا روٹھا ہوا ہے، جو تھوڑا ناراض ہے، وہ ناراضگی صحیح ہے یا غلط، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک فون کال اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چھوٹی سی پیش رفت، چھوٹی سی دل سے معافی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ لینا، اور جس کے ذمہ معافی ہو اس کو چاہیے کہ وہ مانگ لینا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر زندگی پیار کی ڈور پہ بندھی نہ ہونا تو جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اگر ہم عزت کرنا سیکھیں تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا سدھار آ سکتا ہے، کیونکہ عزت جو ہے وہ محبت سے بڑی چیز ہے۔ پھر کشادہ دلی، دل بڑا کر لینا، کوئی بات نہیں، کوئی کسی وقت اگر ہمارا حق ہمیں نہیں ملا تو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حسن خلق سے پیش آتے ہوئے کسی روٹھے کو منا لینا، اور ضد سے گریز کر دینا، ہٹ دھرمی سے ہٹ جانا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو انا کا جو لفظ ہے یا انا کو جس طرح سے یوز کیا جاتا ہے وہ ایک اپنی میں کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے پہ بالادستی قائم کی جائے۔ اگرچہ انا کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب اپنی خود مختاری اور سالمیت اور عزت پہ آنچ نہ آنے دی جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی جو محکومی ہے غیر کی وہ قبول نہ کی جائے۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ہم نئے سرے سے جیسے اپنے چہروں کو دھوتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور
استغفار سے بھی مدد لیں جی اور یہ چیزیں انشاءاللہ ہماری روحانی سکون کا ذریعہ بھی بنیں گی, اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنیں گی. اور انشاءاللہ. اس میں بہت لازم ہے کہ وہ لہجے ہم چھوڑ دیں جو دلوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں, جی اور وہ تلخیاں جو فسادات کو جنم دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ عادتیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو آئیے عید قربان پہ ہم سب یہ اپنے ساتھ ایک عزم مصمم کریں کہ میں نے اس موقع کو جانے نہیں دینا, اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے بہت اچھے سے اویل کرنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اچھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے سسرال کے, اپنے میکے کے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اگر انسان جھک جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا عظمیٰ صاحبہ بتائیے گا کہ اگر خواتین اپنے برتری کے احساس کی قربانی دیتی ہیں تو اس چیز کا اس کے رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اور انسانوں سے بھی مضبوط تر, خوبصورت تر ہو جاتا ہے. اور یہ جو قربانی ہے نا احساس برتری کی, یہ انسان کے اپنے اندر بھی روحانیت کا ایک خوبصورت احساس بھی لاتی ہے جب انسان اس کو چھوڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ جو سارے دن ہیں ان میں جو تکبیر کا کہا گیا وہ اسی لیے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے اور اللہ کی بڑائی کیا گیا, اپنی جو کمائی کی ہے اس کو ضرور نوٹس میں لائے. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے احساس برتری کو قربان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک عورت اپنے اوپر جب شوہر کی عزت اور اس کے مقام کو مقدم رکھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ گھر میں نا محبت, اعتماد, سکون آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا وعاشروہن بالمعروف, تو یہ سب کے لیے ہے, شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے کہ بھلے طریقے سے جو ہے وہ رہا جائے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو عورت خود کو برتن نہیں سمجھتی وہ نرم دلی سے کام لیتی ہے, محبت, سمجھ بوجھ سے پیش آتی ہے, تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے نا ایک ٹیم بنتی ہے جس میں سب کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے, سسرال سے عزت محبت ملتی ہے جب وہ احترام سے حسن سلوک سے پیش آتی ہے. اور پھر دوستی میں, معاشرتی تعلقات میں, سب میں بہتری آتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ احساس برتری کی جو قربانی ہے وہ ایک مسلمان عورت کی رشتہ داریوں میں استحکام, محبت, سکون لاتی ہے, اس کے اخلاق کے معیار کو بھی بلند کرتی ہے, اور سب سے بڑھ کے نا خیر و برکت بڑی لاتی ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کا بڑا خیال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی تھے جلابیب نا, ان کے پاس نہ مال تھا, نہ حسن, نہ خاندان, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ہی پیار کرتے تھے اور اللہ کے رسول بھی ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلابیب شادی نہیں کرنی. کہا یا رسول اللہ مجھے کون شادی کرے گا. اب پھر تھوڑی دیر بعد جلابیب شادی نہیں کرنی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو نہ مال ہے, نہ حسن ہے, نہ خاندان ہے, مجھے کون اپنی بیٹی دے گا. میرے پیارے نبی نے تیسری دفعہ پوچھا جلابیب شادی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر اپنا عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ایسا ہے نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہیں ایک انصاری صحابی کے پاس بھیجا اور کہا کہ انہیں میرا سلام دے اور انہیں جا کے اپنے لیے بتائیں کہ میں نے آپ کا رشتہ ان سے مانگا ہے نا. تو یہ جب وہاں پہنچتے ہیں انصاری صحابی کو باہر آتے ہیں گھر سے, تو یہ ان کو سلام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. تو بڑے خوش ہوتے ہیں, گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے. اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے رشتے کے لیے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول نے اپنا رشتہ مانگا ہے ہماری بیٹی کے لیے؟ کہا نہیں, میرے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو رشتے کا کہا ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو کے اور اندر چلے گئے, کہنے لگے کہ جلابیب سے کہا کہ
میں اندر جاتا ہوں اور اپنی گھر والوں سے میں مشورہ کر لوں نا. تو اپنی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو جا کے یہ پیغام دیا. اب دونوں پریشان ہیں, یہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ پریشان ہیں کہ ہم نے تو اچھے خاصے رشتے بھی ٹھکرائے, کیونکہ ان کی جو بیٹی تھی وہ پورے مدینے میں سب سے خوبصورت, سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس کے اپنے دل میں بھی بہت سارے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا اچھا اسی طرح کا ہونا چاہیے, خوبصورت بھی ہو اور ویل آف بھی ہو. کیونکہ جو والدہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے, اور ان کی جو بیٹی تھی اس نے سن لیا. اچھا. اور وہ آ گئی اپنے والدین کے پاس اور کہنے لگی کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو رد کر دیں؟ ادفعونی الی رسول اللہ, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجئے, وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. تو ماں باپ کو بھی حوصلہ ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو لڑکی تھی اس کا یعنی اس کے خیالات کا علم ہو چکا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی خوبصورت دعا دی اور کہا کہ اللہ ان کے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے, اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب لڑکی برتری کے احساس سے باہر آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کو اس نے اپنی برتری کے احساس سے پریفر کیا, تو ان کا گھرانہ جو تھا وہ پورے مدینہ میں نا بڑا ہی یعنی خوبصورت گھرانہ سمجھا جانے لگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت وسعت دی, مال میں بھی برکت دی, گھر میں بھی بڑی خوشحالی تھی کہ لوگ ان کی محبت کی اور ان کے گھرانے کی مثالیں دیتے تھے.